وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ الراشدین الہادین المہتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسنین وعلی آلکہ واصحابکہ یا امام القبلتین و یا وسیلتنا فی الدارین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز علماء کرام، سامعین ذی احتشام، ارباب عقیدت و محبت و نسبت، آج کی یہ خوبصورت بزم، یہ حسین محفل پاک حضور سرور عالم نور مجسم باعث تخلیق دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے پاک ذکر کے ساتھ منسوب ہے۔ دعا فرمائیے خالق کائنات ہم سب کی حاضری اس پاک بزم میں مستجاب و مقبول بنائے۔ ہمارے محترم دوست حضرت علامہ مولانا محمد ذوالقرنین صاحب نے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کے شکرانہ کے سلسلہ میں اس محفل پاک کا اہتمام اور انصرام کیا ہے۔ مولا قدوس اپنے محبوبوں کی شان کے لائق انہیں اور جملہ منتظمین کو، جملہ شرکاء کو اپنی برکتوں اور اپنی کرم نوازیوں سے حظ وافر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے، اور اگر سکھانے والا اچھا لائق قابل مل جائے تو انسان تھوڑے وقت میں بہت زیادہ معلومات حاصل کر لیتا ہے۔
جتنا استاذ اور سکھانے والا صاحب کمال ہوتا ہے، سیکھنے والا اتنا ہی اپنے سبق میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں سب سے بڑھ کر کمال جس طبقہ کو فرمایا وہ طبقہ انبیاء کرام علیہم السلام ہے، اور باقی جتنے بھی انسان ہیں ان کو اپنے نبیوں کی طرف متوجہ کر کے بتایا زندگی گزارنے کا، زندگی سنوارنے کا، آخرت بنانے کا سبق جب بھی سیکھنا ہے تو میرے ان نبیوں سے سیکھو، میرے ان پیغمبروں سے سیکھو۔ کہیں تمہیں ٹھوکر نہیں لگے گی، کہیں تمہیں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اللہ تمہاری آخرت بھی نبیوں کی تعلیمات کی برکت سے کامیاب و کامران فرمائے گا۔ حضرات، ایک جملہ بنیادی طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں شریعت پر عمل کروں۔ آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کس پہ عمل کریں؟ کس پہ عمل کریں؟ تمام انسان جو انبیاء نہیں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت پر عمل کریں، لیکن یاد رکھیں ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں اور نبی جو عمل کرے اسے شریعت کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے عام انسان میں، غیر نبی میں اور اللہ کے نبی میں۔ پھر سن لیجئے کہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں، لیکن اللہ کے نبی کی، اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے بھیجے ہوئے کی، اللہ کے فرستادہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جو عمل کرتا ہے رب اس عمل کے شریعت ہونے کا اعلان فرما رہا ہے۔ یہ شان نبوت ہے، یہ مقام نبوت ہے۔ اب انسان کی زندگی میں مختلف خواہشیں ابھرتی ہیں۔ بندے کے دل میں خواہش آتی ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو، مال ہو، دولت ہو۔ میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے۔ بعض ایسے لوگ جو بظاہر کہیں گے کہ مجھے پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کے بھی اندر پیسے کی محبت اور پیسے کی طرف کشش وہ موجود ہوتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے یہ چیز۔ بندہ چاہتا ہے کہ میرے بہت سارے ساتھی ہوں، میرے بہت سارے دوست ہوں، میرے بہت سارے احباب ہوں، میرے بہت سارے ملنے جلنے والے ہوں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو، میرے بچے ہوں، میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا عروج دیکھوں، ان کی جوانی دیکھوں۔ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی غذا استعمال کروں جو میرے بدن کے لیے سود مند ہو، جو کھا کر میرا بدن مضبوط ہو۔ الغرض انسان کی فطرت میں ہزاروں تقاضے رکھے گئے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے تم نے جس تقاضے کو بھی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں طلب کے انداز میں پیش کرنا ہے، اپنے سامنے اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو رکھ کے اللہ سے عرض کرو گے تو تمہاری دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور اللہ تمہاری آخرت میں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ میں مثالیں دوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ پہلی بات میں نے کی کہ دولت، مال، پیسہ بندے کی طلب ہے، لیکن ہم نے کس طرح پیسہ طلب کرنا ہے؟ اللہ سے مانگنا اسی سے ہے، دینے والا وہی ہے۔ حضور نے اس کا طریقہ بتایا ہے، کہ اگر تو تم یہ کہو گے نا
کہ دل کو، طبیعت کو، خواہش کو چھوڑ دو، بس پیسہ، ہاں جی، اور سمتھنگ مور، کہیں تمہاری بریک نہیں لگے گی۔ ایک پیٹرول پمپ بن گیا، 2 اور بن جائے، 1 ایکڑ زمین آ گئی، 2 ایکڑ اور آ جائے، یہاں تک کہ فرمایا اگر سونے کا پورا جنگل انسان کو مل جائے تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس طرح کا ایک جنگل اور ہو جائے، جوڑا ہو جائے گا۔ یہ انسان ہے کہ جس کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن پیسہ تو ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر ضرورت ہے تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ پیار سے کہیے، محبت سے کہیے۔ حضور نے دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے اتنا حلال دے دے کہ حلال سے میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، میں کبھی حرام کی طرف نہ جاؤں، اور مولا مجھے اپنے فضل سے اتنا دے دے کہ تیرے سوا کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی سے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، جو میری ضرورت ہو مولا بس اتنا کرم کرنا، مخلوق کی محتاجی سے بچا کر اپنے فضل سے میری ضرورت کو پورا فرما دے۔ کہ اگر یہ کر لوگے تو زندگی آسان ہو جائے گی، یہ کر لوگے تو آخرت میں حساب آسان ہو جائے گا، اور اگر اپنے آپ کو چھوڑ دو گے شترے بے مہر کی طرح تو پھر بریک کہیں نہیں لگے گی۔ میں جلدی سے آگے چلنے کی کوشش کروں گا۔ اولاد انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ ہمارے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی پاک زوات میں اولاد مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلایا گیا ہے۔ یہ نہ کہو کہ یا اللہ بس بچے دے دے، بیٹے دے دے، 2 دے دے، 4 دے دے، 10 دے دے، 12 دے دے، درجن پورا ہو جائے، ٹیم بن جائے، ہیں جی، بیٹیاں بھی ہوں، بیٹے بھی ہوں، یا اللہ پوتے بھی ہوں، نواسے بھی ہوں۔ اس طرح سے نہ مانگو، دیکھو کہ اللہ کے انبیاء نے اللہ سے اولاد کا سوال کیسے کیا، اس طریقے سے عرض کرو تو وہ اولاد تمہارے لیے اللہ کی نعمت بھی بنے گی، دنیا کی عافیت بھی بنے گی، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے ذریعہ نجات بھی بنے گی، ذریعہ بلندی درجات بھی بنے گی۔ میں قرآن مجید سے جو الفاظ تلاوت کر چکا ہوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں آ کر مجھ سے دعا کی۔ لفظ قرآن نے نقل کیے، توجہ ہے تو ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ۔ زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی اولاد، اللہ نے ان کو اولاد دے دی، بات ختم ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ یا اللہ یہ لفظ قرآن میں کیوں رکھے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تم انہیں پڑھو اور تمہیں پتہ چلے کہ میرے پیغمبروں کا اللہ سے اولاد مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ پیار سے بولیے، محبت سے بولیے۔ جن کے ہاں اولاد ہے وہ دعا کریں کہ اللہ ایسی اولاد بنائے، اور جن کے ہاں نہیں ہے وہ مانگے تو اس طریقے سے اللہ سے اولاد مانگے۔ اب بنیادی طور پر قرآن مجید کے چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جناب زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي، یا اللہ بیٹا عطا فرما، اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما۔ لیکن اس کا پس منظر وہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، یا اللہ میں تو ہو گیا ہوں بوڑھا۔ جی میں مثال دے کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں نا، حضرت ہے ماشاءاللہ عمر شریف، ان کی داڑھی شریف سفید ہو گئی، اب ان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوگی، اللہ کے دین کی خدمت میں زندگی گزری ہے، قرآن پڑھاتے ہوئے زندگی گزری ہے، نماز پڑھاتے ہوئے زندگی گزری ہے، یا اللہ اور کچھ نہیں چاہیے پر میرے بعد میری نسل میں تیرا نام لینے والے بندے پیدا ہوتے رہے۔ یہ خواہش نیک انسان کے دل میں ہوتی ہے،
متقی انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کے اندر اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي۔ توجہ دینا، ایک تو یہ ہے کہ میرے بعد یہ دین کا سلسلہ چلانے والے کوئی بندے موجود ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر جو لفظ قرآن نے ذکر کیے ہیں وہ قابل توجہ ہے۔ حضرت زکریا نے عرض کیا، یا اللہ میرے بعد کچھ بندے دین کو بگاڑیں گے، مجھے خوف ہے، ڈر ہے ان کا۔ جو تبلیغ میں نے کی ہے، جو رستہ تیرا میں بیان کرتا رہا ہوں، جو نام تیرا میں لیتا رہا ہوں، یہ میرا سارا مشن برباد کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور مجھے ان کا ڈر ہے کہ وہ میرے بعد دین کی اصل حالت کو برقرار رہنے نہیں دیں گے۔ تو یا اللہ ایک مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بچہ ہے کوئی نہیں، اور پھر میں تجھ سے عرض کروں کہ مولا مجھے بیٹا دے، تو ظاہری اسباب کی صورت یہ ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیگم، میری بیوی، میری زوجہ اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ جس عمر میں عام طور پر بچے ہوتے نہیں ہیں، بڑی عمر ہو گئی ہے۔ فَحَبْ لِي، پیار سے بولیے، محبت سے بولیے۔ ایک طرف ہے دشمن اور دوسری طرف اسباب کوئی نہیں ہے۔ فَحَبْ لِي، تو دینا چاہے نا تو اس کے باوجود بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ سے جب مانگو تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ ظاہری اسباب کسی اور طرف جا رہے ہیں، پر میرا اللہ ان مخالف اسباب کے باوجود اگر مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو وہ نواز سکتا ہے۔ عرض کیا، یا اللہ ظاہری اسباب یہ ہے کہ یہ مشن میرے بعد بگاڑ دیا جائے، میرے بعد حالات خراب ہو جائیں، فَحَبْ لِي، پر مجھے تیری رحمت پہ کامل یقین ہے، مجھے تیری رحمت پہ کامل بھروسہ ہے کہ تو ان اسباب کی مخالفت اور عدم موافقت کے باوجود فَحَبْ لِي، مجھے عطا فرما، مِلَّدُن کا، اپنی بارگاہ سے، ولیًّا وارث، اپنی بارگاہ سے عطا فرما کوئی، اپنی بارگاہ سے عطا فرما کوئی وارث، یرثنی، وہ میرا بھی وارث بنے، وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، صدیاں پہلے یعقوب علیہ السلام کی جو آل اولاد نبیوں کی صورت میں گزر چکی ہے وہ ان کا بھی وارث بنے۔ یا اللہ کریم مجھے ایسا بیٹا اور ایسی اولاد عطا فرما۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے، پہلی چیز یہ کہ اللہ سے اولاد مانگنا انبیاء کی سنت، اللہ سے اولاد مانگنا انبیاء کی۔ دوسری چیز یہ ہے، بچے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، نیت یہ رکھو کہ مولا ایسی اولاد عطا فرما، ایسے بچے عطا فرما جو میرے اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تیرے دین کے مشن کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رکھے۔ اب رب کہتا ہے کہ جب میرے پیغمبر نے یہ دعا کر لی اور یہ بھی عرض کیا، وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یا اللہ یہ جو بچہ میں مانگ رہا ہوں چونکہ دین کی خدمت کے لیے مانگ رہا ہوں، تو یہ ایسا بیٹا دینا، ایسا بچہ دینا جو میرٹ پہ پورا اترے، رضی ہو وہ، یعنی وہ تجھ پہ راضی ہو تو اس پہ راضی ہو۔ یا اللہ مجھے ایسا بچہ عطا فرما، یا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما۔ اب حضرت جناب زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان سے کہا، یا زکریا، او زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ یہ بیٹا، یہ شانوں والا، یہ عظمتوں والا، یہ وقار والا، یہ نبوت کا تاج
اور شریعت کی خدمت کا فریضہ سر انجام دینے والا بیٹا عطا کرنے کی بشارت ہم آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ پیار سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیجئے، محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے، جو ابھی تک نہیں بولا وہ بھی ایک دفعہ پیار سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اب ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ جناب زکریا نے اللہ سے بیٹا مانگا، کس کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے، اور دین کو تھا خطرہ۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کی قبول، بیٹا بھی دیا اور دین کا محافظ بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا بھی دیا اور دین کا محافظ بیٹا عطا فرمایا۔ دوستو، نبی کے مقام کو غیر نبی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایک بنیادی اصول ہے، لیکن اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ اگر جناب زکریا اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں مولا مجھے میرے بعد کچھ لوگوں سے خوف ہے کہ وہ دین کو بگاڑ دیں گے، تو مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا روحانی وارث ہو، جو میرا علمی وارث ہو، جو میری شان نبوت کا وارث ہو، اور پھر اس کی برکت سے دین میں بگاڑ نہ آئے، دین میں بگاڑ ڈالنے والوں کی سازشیں ناکام ہو جائے۔ رب وہ دعا قبول کر کے ایسا بیٹا دیتا ہے جو جناب یحییٰ کی صورت میں نبوت بھی لے کے آتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے تبلیغ کے فریضہ کو سرانجام دینے کی قوت بھی لے کے آتا ہے۔ اگر جناب زکریا کو ایسا بیٹا ملیا ہے تو جناب محمد مصطفیٰ، پیار سے بولیے، محبت سے بولیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں سوچتا رہا، علماء بھی اس پر غور کرتے ہوں گے کہ ساری دنیا کو پتا ہے حضور کی شہزادی صاحبزادی سیدہ کائنات ہیں، ان سے دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ بیٹی کے بیٹے نواسے ہوتے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا ہما ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور سارا جہان جانتا ہے، ساری کائنات جانتی ہے کہ یہ آپ کے نواسے ہیں۔ سرکار نے فرمایا حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے۔ گویا کہ قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں اگر دین پہ خطرہ جناب زکریا کو لاحق ہو، وہ اپنا بیٹا یحییٰ اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں جو میدان عمل میں اتر کر دین کے دشمنوں کا مقابلہ کر کے علم دین بلند کرے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہما ابنایا، حسن بھی میرا بیٹا۔ جو سن کے خوش ہوئے وہ پیار سے بولیں حسین بھی میرا۔ کیا مطلب؟ کہا میری نظر بھی کربلا کو دیکھ رہی ہے، جناب زکریا کو کچھ بندوں سے خوف ہے کہ وہ دین بدل دیں گے، اس کے لیے مقابلہ میں اپنا بیٹا کھڑا کیا ہے۔ فرمایا جب کربلا کا میدان بپا ہوگا، کائنات دیکھے گی، یزید کی شکل میں، شمر کی شکل میں، خولی کی شکل میں، عمر بن سعد کی شکل میں، جب دین کو بگاڑنے والے کھڑے ہوں گے، ادھر بھی رسول کا بیٹا میدان میں اترا، ادھر بھی رسول کا بیٹا میدان میں اترے گا۔ اچھا، یہ جو لوگ تھے جن سے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا خفت الموالیہ، یہ موالی کون تھے؟ تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ آپ کے چچا زاد تھے، ان سے آپ کو خطرہ تھا۔
تو آپ نے کہا یہ دین کو خراب کریں گے، اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما۔ اب یہ ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کے چچا زاد جی، جن کے متعلق مفسرین کی یہ رائے ہے کہ موالی سے مراد یہ ہے، اور انہوں نے حضور کے حضرت زکریہ کے بعد دین کو خراب کرنا تھا، بگاڑ پیدا کرنا تھا۔ حضرت زکریہ نے دعا کی، مولا یحییٰ کی صورت میں مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے وہ بیٹا دیا تحفظ دین کے لیے۔ اب یہاں اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اب وہ زکریہ علیہ السلام کے چچا زاد ہیں جو دین کے لیے خطرہ ہیں، اور یہاں حضور کا چچا زاد کون ہے؟ ابھی آپ علی علی کرتے رہے، بھول تو نہیں گئے ہوں گے سبق، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور کا چچا زاد کون ہے؟ رحمت عالم نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا، علی منی وانا منہ۔ لوگوں ایسا بھی ہوا ہے ماضی میں کہ اللہ کے پیغمبر کو اپنے چچا زاد سے یہ خوف تھا کہ شاید یہ میرے بعد دین میں بگاڑ پیدا کر دے، پر میرا چچا زاد وہ علی ہے جس کے متعلق تمہارے زبان رسول کی زبان سے یہ پیغام مل رہا ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ وہ دین کو کمزور کرنے والے تھے، میرے چچا کا بیٹا اپنی اولاد سمیت دین کی قوت بننے والا ہوگا۔ توجہ، حضور کے بیٹے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام، کچھ لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو سنا، آج ہی کسی نے مجھے کہا کہ جی یہ سنیں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلافت نہیں دی، عبد الرحمن بن ابو بکر کو نہیں دی، کسی اور بیٹے کو نہیں دی، حضرت سلمان فارسی کو دی۔ حضرت مولا علی نے خلافت اپنے بیٹے حسن کو نہیں دی، کس کو دی؟ حسن بصری کو دی۔ اب دیکھیے، میں نے کہا ایک تو تم کہتے ہو کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں، تمہیں اتنی بھی عقل اور شعور نہیں ہے، یہ کہہ کر تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ حسن بصری کا مقام حسن پاک کے مقام سے زیادہ ہے۔ حسن بصری نے حضور کو نہیں دیکھا، وہ صحابی نہیں، اور حسن وہ ہے جس نے کندھوں پہ بیٹھ کے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ جناب اپنے بیٹے حسن کو خلافت نہیں دی، دھیان سے اور ذوق سے سننا، میں نے کہا دی جاتی ہے چیز باہر، چیزیں باہر دی جاتی ہیں، یہ جو دینا ہوتا ہے یہ گھر میں نہیں ہوتا، یہ باہر ہوتا۔ آپ کسی کو روٹی دیتے ہیں، کسی کو پانی دیتے ہیں، کسی کو علم دیتے ہیں، کسی کو خلافت دیتے ہیں، کسی کو حکومت دیتے ہیں، یہ باہر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز کسی کو دی جاتی ہے وہ لیمیٹڈ ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کو علم دیا، آپ کہیں گے اس کو حکومت دی، آپ کہیں گے اس کو دولت دی، آپ کہیں گے اس کو جناب کھانا دیا ہے۔ میں نے کہا گھر میں چیزیں دی نہیں جاتی، جو کچھ گھر میں ہوتا ہے وہ آج خود گھر والوں کا ہوا کرتا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کرنے لگا ہوں، حسن بصری کا مقابلہ حسن پاک سے کرواتے ہو، علی کا وہ کون سا وصف ہے جو حسن کو نہیں ملا؟ صورت علی والی، سیرت، فصاحت، کرامت، روحانیت، خلافت، کون سی خلافت؟ ایک خلافت۔ لوگوں یاد رکھنا، یہ بات بہت سارے صوفیوں نے لکھی،
بہت سارے بزرگوں نے لکھی، کہا صبح قیامت تک اللہ جل جلالہ نے روحانی خلافت جو سلسلوں کی ہے، جو بیعت کی ہے، جو طریقت کی ہے، وہ حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد میں رکھی ہے۔ جو بھی قیامت تک ولی بنے گا، اس ولی کی سرداری کا تاج وہ کسی نہ کسی امام حسن کے شہزادے کے پاس موجود ہوگا، ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر۔ تو بھائی یہاں کوئی لیمٹ نہیں ہے، یہاں کوئی حد نہیں ہے کہ حسن کو یہ دیا یا حسن کو یہ دیا۔ کہا جو علی کا ہے وہ بیٹے حسن تیرا ہے، باہر وہ حسن بصری کو دے، باہر وہ کسی دوسری ہستی کو دے، فرمایا وہ فیض ہے، وہ برکت ہے، وہ خلافت ہے، پر اس کی ایک حد ہے۔ لیکن جو میں نے بیٹے حسن کو دیا ہے، جو بیٹے حسین کو دیا ہے، قیامت تک آنے والے لوگ جب گھوڑے پر حسن کو آتا دیکھیں گے، گھوڑے پر حسین کو آتا دیکھیں گے، سامنے حسن اور حسین ہوں گے، نظارے مولا علی کے ہو رہے ہوں گے۔ یہ اولاد ہے، یہ بچے ہیں، یہ بیٹے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کے بیٹے نے جس طرح دین کا تحفظ کیا، اس طرح امام حسن اور امام حسین نے دین کا تحفظ کر کے بتایا کہ وہ بھی انبیاء کے بیٹے ہیں، نبی غیر نبی برابر نہیں ہے، پر دین کا تحفظ انہوں نے بھی ابن رسول ہو کے کیا ہے، اور دین کا تحفظ حسن حسین نے بھی ابن رسول ہو کے کیا ہے۔ برادران اسلام، میرے آقا نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، یا اللہ تو اس سے پیار کر جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ یہ دعا ہے حضور کی، یا اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا حسین صبتم من الاسباط، فرمایا حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ بس اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے، میں کہوں جی کہ میں یہاں پہ آیا، صوفی صاحب سے ملا، ان کا نام لوں، اور نام لینے کے بعد پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے ساتھ تشریف لے گئے، ہم نے کھانا کھایا، ہم نے نماز پڑھی، پھر یہ وہاں سے اپنے رستے پہ چلے گئے، میں اپنے رستے پہ چلا گیا۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب گفتگو کی جاتی ہے، ایک دفعہ کسی کا نام لیا جاتا ہے، پھر کبھی آپ وہ کہتے ہیں، کبھی ان کہتے ہیں، کبھی اس کہتے ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ حسین مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اللہ اس سے پیار کرے جو اس سے پیار کرتا ہے، وہ نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ میرے آقا نے ایک حدیث میں 4 بار حسین پاک کا نام لیا ہے۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے پیار کرے جو حسین سے پیار کرتا ہے، اور حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آئے۔ اب تھوڑا سا آپ جا کے ذکر بھی کریں گے میرے ساتھ کہ حسین پاک کا نام وہ ہے جو کہنا بھی حضور کو پیارا لگتا ہے، جو سننا بھی حضور کو، کہیے یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسن۔ یہ دو وہ لفظ ہیں جو کہنا بھی حضور کو پسند ہے اور سننا بھی حضور کو۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں، یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر، یا میں واضح کہنے لگا ہوں، کچھ مولویوں کی باتوں میں آ کر دامن حسین نہ چھوڑنا، حسین کا دامن نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ یاد رکھے، پیسہ، مال، دولت، اولاد، کچھ بھی ہو، ان ساری چیزوں سے بڑی طاقت ہے دعا کی۔
کس کی دعا؟ کسی عالم ربانی کی دعا، کسی سید زادے کی دعا، کسی ولی کی دعا، ہاں جی، اور پھر کسی تابعی کی دعا، کسی صحابی کی دعا ہو جائے تو سبحان اللہ۔ حسن پاک دعا دے دے تو سبحان اللہ، حسین پاک دعا دے دے تو سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھنا، حسین سے محبت کرنے والے کو میرے مصطفیٰ نے ڈائریکٹ دعا عطا فرمائی ہے۔ قیامت تک کے لیے جو بندہ محبت کرتا ہے حسن سے، محبت کرتا ہے حسین سے، میرے آقا اس کو دعا دے رہے ہیں، یا اللہ تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ لوگ کہتے ہیں نا حسن حسین کا نام زیادہ لوگے تو وہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے وہ لفظ کیا بولتے ہیں؟ حسن حسین کی محفلیں کرو گے تو لوگ تمہیں وہ کہیں گے، اگر حسن حسین سے محبت کرو گے تو لوگ تم پہ فلاں فتویٰ لگائیں گے۔ میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا حسن سے پیار کرنے سے، حسین سے پیار کرنے سے لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے۔ مجھے اتنا پتا ہے حسن حسین کا پیار کرو تو زہرا کا بابا تمہیں دعا عطا فرماتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ احب اللہ من احب حسینا۔ بات سن لینا غور سے اور توجہ سے۔ رحمت عالم نے کہا یا اللہ جو میرے حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ اس کا معنی یہ ہوا اگر دل میں حسین کا پیار نہ ہو تو بندہ اللہ کا پیارا بن سکتا۔ یہ میں آپ کو ایک سوال بھی دیتا ہوں اور آپ اس پہ غور کریں۔ یہ جو ولی ہوتے ہیں اللہ کے پیارے، یہ کیسے ولی بنتے ہیں؟ وضو کر کے۔ کیوں جی؟ باوضو رہتے ہیں یا نہیں اللہ کے ولی؟ نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، مسجد جا کے، اللہ اللہ کا ذکر کر کے۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے وضو بھی کر رہے ہیں، رگڑ رگڑ کے پاؤں دھو رہے ہیں، خوب دھو رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، ماتھوں پہ باقاعدہ نشان بنے ہوئے ہیں، ہاں جی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، رہتے مسجد میں ہیں، باہر نہیں نکلتے، تسبیح بھی ہو رہی ہے، سارے عمل وہ کر رہے ہیں۔ جواب دینا میری بات کا، جو ولیوں والے ہوتے ہیں، عمل وہ ہے جو شاید تسی نہ بول رہے ہو کہ ولی تے ہوندے جڑے کتے شتے لڑان، اشاور ہی پتہ نہیں کی دس رہے ہیں، ککڑا نہ کول کران، کبوتر شبوتر بازی لوان، او ولی ہوندے نہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جو نماز پڑھے۔ ولی وہ ہے جو درود پڑھے، ولی وہ ہے جو قرآن پڑھے، ولی جو ہے وہ باوضو رہے، ولی وہ ہے جس کے چہرے پہ سنت رسول سجی ہو۔ سوال یہ ہے ہم کئی بندے دیکھتے ہیں چہرے پہ داڑھی ہے، لباس دیکھو، عمل دیکھو، ولیوں والا ہے، پر ولایت کی خوشبو بھی انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ اگر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا باقی سارے کام تو ولیوں والے کرتے ہیں، پر کم بخت سینے میں حسین کا بغض رکھے ہوئے ہیں۔ اب کملی والے نے کہا ہے، دعا کی ہے، یا اللہ تو اپنا محبوب اسے بنا جس کے سینے میں میرے حسین کا پیار ہو۔ اگر حسین کا پیار لے کے وضو کرتے، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، عبادت کرتے تو رب کے ولی ہوتے۔ اب سب کچھ کر کے بھی ولایت اس لیے نہیں مل رہی کہ سینے میں حسین نہیں۔ لوگوں کسی کی باتوں میں نہ اگر رب کی بارگاہ میں محبوب اور پیارا بننا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور پیارا بننا ہے، تو تمہارے دل میں حکومت حسین کی ہونی چاہیے۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو یزید کی وکالت کرتے ہیں، یزید کی وکالت کرتے ہیں، باقاعدہ ممبروں پہ بیٹھ کے، مسجدوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں وہ ایسا تھا، وہ ایسا نہیں تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ نہیں کرتا تھا، اس کو ایسا کہیں ایسا نہ کہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، کیس لگاؤ نا بندے کا عدالت میں،
تو بندہ کہتا ہے جتنا تگڑا وکیل ہوگا میرا کیس اتنا مضبوط ہوگا، جتنا مضبوط وکیل ہوگا، جتنے مضبوط اس کے دلائل ہوں گے، اتنا میرے جیتنے کے چانس زیادہ ہوں گے۔ میرا یہ جملہ یاد رکھنا۔ مر گئے یزید کی وکالت کرنے والے، کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ اور آج جو ہیں نا انہوں نے بھی اسی موت مرنا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کئی ایسے بھی یزید کے وکیل ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا بندے کی باتیں گمراہ کرتی ہیں، کئی یزید کے وکیل ایسے ہیں ان کی شکل گمراہ کرتی ہے، ان کو دیکھ لے بندہ تو راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس بات کو دل پہ لکھ لو، یہ میرا جملہ، جتنے گزر گئے وکیل یزید کے، جتنے موجود ہیں اور قیامت تک جتنے آ رہے ہیں، تم اپنی پوری طاقت صرف کر لو، پر اتنا یاد رکھنا جو حسین کا وکیل ہے نا اس کا نام محمد مصطفیٰ۔ اگر اس سے تگڑا وکیل تمہارے پاس ہے تو 100 بار یزید کی وکالت کرو، پر یہ بات یاد رکھنا اگر اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ سے مضبوط وکیل کوئی نہیں تو حسین کے کیس سے مضبوط کیس بھی کسی کا نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن حسین کی موافقت اور یزید کی مخالفت حضرت محمد مصطفیٰ کریں گے۔ تم یزید کو جتنا پاک بنانے کی کوشش کرو، میرے رب کی عدالت لگے گی، یزید سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا اور حسین پاک سے بڑھ کر عزتیں پانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اپنے مقدر کی بات ہے، بیٹھو ممبروں پہ مسلوں پہ، اس کی وکالت کرو، جتنی کر سکتے ہو کرو۔ اور یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، حیرت کی بات ہے جی، اس نے توبہ کر لی ہوگی، کب کی تھی؟ ایک بندہ شراب پیتے پیتے مر جائے، اس کی توبہ ہے، قبول ہے؟ پیتے پیتے مرا ہے، زنا کرتے کرتے مر جائے کوئی بندہ، چوری کرنے کے حال میں مر جائے وہ بندہ، اس کی توبہ کیا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، 3 سال وہ بدبخت حکمرانی پہ رہا۔ پہلے سال حسین پاک کو قتل کیا، پہلے سال حسین پاک کو شہید کیا۔ کس کو شہید کیا؟ کس کو شہید کیا؟ کس کو شہید کیا؟ حسین پاک کو شہید کیا۔ اور حسین پاک کو شہید کرنے والے سب سے بڑے مجرم کا نام کیا ہے؟ بولو بولو، کیا ہے؟ یزید۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یزید۔ تو تھوڑی جی اگر ہمت کرو تے 2-4 لانتا بھی پاؤ یزید پر۔ ایک منٹ، کئی لوگ ڈر جاتے ہیں، کئی لوگ تھوڑے سے کہتے ہیں اچھا جی اسی نہ کریے لعنت تے پھر کی ہو جانا ہے۔ میرے حضرت تاجدار گولڈا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جو مومن ہے، کیا؟ جو حوالہ میری ذمہ داری ہے، جو کیا ہے؟ فرمایا وہ یزید پر لعنت کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ یہ پیر صاحب کا فتویٰ ذہن میں رکھ کے کہیں حسین پاک کے دشمنوں پہ بڑے پیار نہ لعنت، حسین نہ لعنت پاؤ نا، حسین پاک کے دشمنوں پہ، حسین پاک کے دشمنوں پہ، یزید ملعون پر، یزید ملعون پر۔ یہ آپ میں نہیں کہہ رہے، امام احمد بن حنبل جو 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے اور غوث پاک کا بھی امام ہے، 11ویں کھانے والا بندہ پتہ نہیں کیسے 11ویں بچا جاتا ہے۔ اگر یزید پہ لعنت نہ کرے، ہم تو غوث پاک کے ملنگ ہیں، غوث پاک کی 11ویں کھاتے ہیں، ہضم نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک اس بدبخت پہ لعنت نہ کرے جس پر غوث پاک کے امام احمد بن حنبل نے لعنت بھی کی ہے، اسے کافر بھی کہا ہے۔ اس لیے جو غوث پاک کا لنگر کھاتا ہے وہ ذرا غوث پاک کے لنگر کی قوت کے ساتھ کہے یزید پر، یزید پر، یزید پر۔ ہمارا ایک دل ہے بھائی، ایک، 2 دل کوئی نہیں ہے، اور ایک دل میں ایک ہے جس کا نام حسین ہے۔ ہمارے دل میں یزید کے لیے کوئی جگہ نہیں،
کوئی سفید نہیں، ہم قیامت والے دن حسن کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، حسین کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلا سال حسین پاک کو شہید کیا، اچھا جی، دوسرے سال مسجد نبوی کی توہین کی، صحابہ بھی شہید ہوئے وہاں پر، اور صحابہ کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، یہ دوسرا سال۔ اور تیسرا سال بیت اللہ پہ حملہ کیا، اور ابھی بیت اللہ پر حملہ اور بیت اللہ کی توہین ہو رہی تھی کہ اس بدبخت کے مرنے کی خبر آ گئی۔ توبہ کب کی ہے؟ توجہ ہے؟ تو یہ ساری باتیں محض دل میں یزید کی ہمدردی اور حسین پاک کے بغض اور دشمنی کے لیے کی جاتی ہے، لوگوں کو مسگائیڈ کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت تاجدار گولڈا نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ کو ایذا دینے کی وجہ سے کافر بھی ہے، اور جو رسول پاک کو ایذا دیتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ ہمارے اندر کوئی نرم گوشہ اس کے لیے نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام علی مقام، امام حسین کے جتنے بھی دشمن ہیں، چاہے وہ یزید ہو یا دیگر اس کی پارٹی کے لوگ ہوں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اذیت دینے والے ہیں، اور صبح قیامت تک جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں اور یزید کی نفرت نہیں، وہ حاجی بن سکتا ہے، وہ نمازی بن سکتا ہے، وہ روزے رکھ سکتا ہے، وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، پر اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا مقبول، وہ اللہ کی بارگاہ میں صاحب ایمان نہیں بن سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا احب اللہ من احبا حسینا، اور آخری جملہ اس حدیث کا یہ ہے، حضور نے فرمایا حسین سبت من الاسباط۔ یہ سبت کا معنی تو نواسہ ہے، لیکن سبت عربی زبان میں اس درخت کو کہتے ہیں جس کی شاخیں بہت زیادہ ہوں، جس کے اوپر پتے بہت زیادہ ہوں۔ یہ میرے آقا کا علم ہے، پاک علم ہے۔ سرکار دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کا میدان ہے، حسین کو شہید کیا جائے گا، حسین کے بچوں کو شہید کیا جائے گا، اور پروگرام یہی ہوگا کہ حسینیت اور حسینی خاندان مٹ جائے۔ فرمایا حسین سبت، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کی شاخیں بڑی گھنی ہیں، یہ مٹانے والے مٹ جائیں گے، میرا حسین نہیں مٹے گا، میرے حسین کی اولاد نہیں مٹے گی، میرے حسین کی نسل نہیں مٹے گی، صبح قیامت تک حسین زندہ رہے گا، حسین کی اولاد زندہ رہے گی، اور حسین کی اولاد سے یہ جہان آباد رہے گا۔ ایک اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اہم بات، جو یزیدی ہیں نا، یزیدی، وہ تو کہتے ہیں کہ جی حسین پاک حکومت کے لیے آئے تھے۔ یہ تو ہوئے کون ہوئے؟ لیکن جو ہمارے سنگی ہیں نا، نواز نفیس صاحب، آپ بھی محفلوں میں جاتے ہیں، کچھ ہمارے بولے والے علماء بھی وہ کہتے ہیں یزید حکومت کے لالچ میں اندھا ہوا تھا، اس کو حکومت چاہیے تھی، اس کو اقتدار چاہیے تھا، اس کو تخت چاہیے تھا، تو اس نے امام پاک سے لڑائی کی، بڑا بدبخت ہے، بڑا ملعون ہے، بڑا پلید ہے۔ یہ وہ بات کہہ بھی دیتے ہیں، لوگ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو مثال دے کے بات سمجھانے لگا ہوں۔ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی سید صاحب ہو، مثال دے رہا ہوں، سید صاحب ہو اور رات کو پانی لگا رہے ہو آپ، اور پانی شاہ صاحب کی زمین بھی ساتھ ہو، آپ کی بھی ساتھ ہو، پانی سے ہو جائے جھگڑا، ہو جاتے ہیں نا پانی سے جھگڑے، ہوندے کہ نہیں ہوندے جناب؟ اب پانی تو رولے پہ جاندے کہ نہیں پہندے پنڈا پہندے نہ رولے پہ گیا رولا جناب، شاہ اور یا گیا آگے، ہاں جی لو جناب جڑا کچھ منہ چاہیا کہہ دیتا، رولا پہ گیا۔ صبح وہی احساس بھی ہویا، ندامت ہوئی، معافی منگی یا نہ منگی، دونوں صورتاں اے بندہ گناہگار ہے، کافر نہیں، بھی سید دا حیا نہیں کیتا، حضور دی نسبت دا حیا نہیں کیتا، اگو بول پیا، غلط گال کی، مندہ بولیا، گناہگار ہے پر کافر نہیں۔ کیوں؟ لڑائی دنیا داری دی، بولو لڑائی وچ دنیا آ گئی نا، دنیا ہو جاندہ ہے بندہ پیسے دی وجہ تو، بندہ زمین دی وجہ تو، بندہ اولاد دی وجہ تو لڑ پیا کسے بندے نہ، ہوش نہ رہا، بلڈ ہائی ہو گیا، شوگر چڑھ گئی، غصہ آ گیا، سمجھ نہ آئی، منہ چکی کی بول گیا۔
لیکن میں فتویٰ لینے لگا ہوں آپ سے، اور علماء سے بھی پوچھیں، ایک بندہ سید کو گالی دیتا ہے اس وجہ سے کہ یہ رسول کا بیٹا ہے، بتائیں وہ کون ہے؟ بولو۔ کوئی دنیا دا رولا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اے بھی نہیں کہ شاہران دی داڑھی چھوٹی ہے، اے بھی نہیں کہ مسیطے کدے کدے آنے، نہیں، صرف اس لیے کہ رسول اللہ کا بیٹا ہے وہ سید کو گالی دیتا ہے، بتائیں مسلمان رہے گا؟ فتوے جتنے چاہیے میرے پاس موجود ہیں، میں آپ سے تائید لینا چاہتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ سکیں۔ جو رسول کا بیٹا سمجھ کر کسی سید کو گالی دے وہ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کافر ہے کہ اس کی دشمنی اس بندے کے ساتھ نہیں، اس کی دشمنی جناب محمد رسول اللہ سے ہے، اور جس کی دشمنی حضور سے ہے وہ بدبخت بے ایمان ہے، وہ کافر ہے۔ اگر یہ کہے نا کہ حکومت یزید کو چاہیے تھی، بھئی حکومت تو آلریڈی اس کے پاس تھی یا نہیں تھی؟ تھی تو لشکر بھیجے ہیں نا، تھی تو فوجیں بھیجی ہیں نا، تھی تو امام پاک کو شہید کروایا ہے۔ اور اگر حکومت ہی چاہیے تھی تو علی اصغر سے کون سی حکومت لینی تھی؟ حکومت ہی چاہیے تھی تو پاک بیویوں کو بازاروں میں پھرا کر کون سی حکومت لینی تھی؟ اگر حکومت ہی چاہیے تھی تو حسین پاک کو شہید کرنے کے بعد مبارک بدن پہ گھوڑے کیوں دوڑائے گئے، ہڈیاں کیوں توڑی گئی، اور امام پاک کے بدن پاک پہ لباس بھی نہ چھوڑا گیا، جوتے بھی نہ چھوڑے گئے، انگوٹھی بھی نہ چھوڑی گئی، اور حسین پاک کے مبارک ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے؟ بھئی یہ کون سا حکومت کا چکر ہے؟ حکومت کا مسئلہ نہیں تھا۔ بات یہ ہے، سید بات سچی کرتے ہیں، ہاضمہ لوگوں کا کچا ہے، برداشت نہیں کرتے۔ غریب نواز نے کہا دین است حسین، اور لوگوں اس شبہ میں نہ رہو کہ حکومت کی لڑائی ہے۔ اس نے اپنا حکومتی مخالف کربلا میں ذبح نہیں کیا، دین است حسین۔ اس بدبخت نے حسین کی صورت میں قرآن کو ذبح کیا، نماز کو ذبح کیا ہے، روزے کو ذبح کیا ہے، دین کو ذبح کیا ہے۔ اس کی دشمنی حسین کے ساتھ حکومت کی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہے کہ یہ رسول خدا کا بیٹا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جب اس نے کربلا والوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا آج ریکارڈ پہ ہے، آج میں نے محمد سے بدر میں جتنے میرے بڑے قتل ہوئے تھے ان کا بدلہ لے لیا۔ اب بتاؤ جنگ کس کے ساتھ ہے؟ حسین پاک کے ساتھ ہے یا نبی پاک کے ساتھ؟ حسین پاک کے ساتھ ہے یا رسول پاک کے ساتھ ہے؟ میں نے بات واضح کر دی، 1400 سال کے بعد اگر کسی سید کو کوئی یہ نیت کر کے گالی دیتا ہے کہ یہ حضور کا بیٹا ہے تو وہ کافر ہے، بے ایمان ہے۔ اور جس نے ڈائریکٹ رسول پاک کی زبان سے جس کے لیے نکلا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس حسین کو صرف گالی نہیں دی بلکہ اس حسین کے ٹکڑے کیے، لاش مبارک کی، جسد مبارک کی بے حرمتی کی۔ اگر اس کو اسلام کا سرٹیفکیٹ تم دیتے ہو تو اپنی زبان سے دیتے رہو۔ میرا اللہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو اللہ کو تکلیف دے، کس کو تکلیف دے؟ کس کو تکلیف دے؟ بھئی تکلیف تو تب دی جاتی ہے کہ بندہ کسی کو چھو سکے، کسی تک پہنچ سکے، کسی کو ہاتھ لگا سکے۔ اللہ کو تو دیکھا ہی کسی نے نہیں، سرکار کے علاوہ اس جہان میں کسی نے ایک بات سمجھانے لگا ہوں اگر آپ سمجھ سکے، کسی نے دیکھا ہی تو یا اللہ تجھے کوئی کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فرمایا ہاں جس نے میرے رسول کو تکلیف دی نا اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین حسین ہے، حضور حضور ہیں، یہ کربلا ہے، وہ مدینہ ہے۔ کہا اگر رسول کی تکلیف اللہ کی تکلیف ہے تو حسین کی تکلیف رسول اللہ کی تکلیف کیوں نہیں ہے؟ جس طرح رسول پاک کو تکلیف دینے والا
اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، اس طرح حسین پاک کو ستانے والا اور حسین پاک پہ ظلم و ستم کرنے والا وہ دراصل رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے۔ یہی ہمارے بزرگوں کا مشرب ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا مسلک ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا مذہب ہے، اسی میں روحانیت ہے، اسی میں طریقت ہے، اسی میں خدا کا رستہ ہے، اسی میں رسول اللہ کا قرب ہے کہ اس دل کو رسول پاک کی اولاد کی محبت سے روشن کیا جائے اور رسول پاک کے دشمنوں کی نفرت ہمہ وقت اس دل کے اندر رہے۔ صحابی رسول، ایک باری پیار نال کہہ دیو، صحابی سرکار کے سارے صحابہ بڑی شانوں والے، حضور کے سارے صحابہ بڑی، لیکن صحابہ کا عقیدہ بھی سمجھو تب صحابہ والے بنو گے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک بندہ آپ کے ساتھ تھا سفر میں، آپ نے اس سے کہا کہ یار لگتا ہے تیری میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی، تو میں تجھے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ وصیت کرنے والا کون ہے؟ سرکار کا، بولو بولو، سرکار کا حضور کا صحابی۔ وصیت کیا کی؟ کہا سنو، جتنی زندگی ہے رسول پاک کے بچوں سے پیار کرتے رہنا۔ پیار سے بولو، مولانا صاحب بھی اللہ بچے دیتے ہیں، تساں بھی اللہ پتر دیتے ہیں، پتر کتنے پیارے ہوندے نہیں ہے؟ نہیں، بندہ جب دنیا سے جانے لگے اسے سمجھ آ جائے تو وہ کہتا ہے اب فلاں صاحب میرے بچے سے یہ نیکی کرنا، دیکھنا فلاں میرے بچے کو، بچوں کو سمجھاتے ہیں، ان کی ماں کو، قریبیوں کو، رشتہ داروں کو۔ ایک بات سن لیں ایمان کی حرارت سے کہ ہر بندہ موت کے وقت اپنے بچوں کے متعلق وصیت کرتا ہے، نبی پاک کے سچے صحابی نے موت کے قریب اپنے بچوں کے متعلق وصیت نہیں کی، رسول اللہ کے بچوں کے متعلق وصیت کی۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ کہا حضور کی اولاد سے پیار کرنا، سرکار کی آل سے پیار کرنا۔ اور دوسرا لفظ سنے، وہ صحابی تھے، ان کی آنکھیں بہت کچھ دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے جو حضور کی آل سے پیار کرے ان سے بھی پیار کرنا، ان سے بھی ہماری دوستی کی بنیاد یہ ہے۔ کہا حضور کی آل سے پیار کرنا، اور جو حضور کی آل سے پیار کرے اس سے بھی، لیکن صرف پیار سے کام نہیں چلتا۔ کہا جو حضور کی اولاد سے دشمنی رکھے اس سے نفرت بھی کرنا، یہ میری زندگی کی آخری وصیت ہے۔ اب یزید کا وکیل صحابہ والا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے طریقے پر ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے عقیدے پر ہو سکتا ہے؟ صحابی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں رسول اللہ کی اولاد کی محبت ہو بس اس سے پیار کرنا، اور جس کے دل میں حضور کی اولاد کا بغض ہو اس سے بغض رکھنا، اس سے نفرت رکھنا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے قریب ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم سے محبت کی جائے، حضور رحمت عالم کی نسبت سے محبت کی جائے۔ کوئی رستے سے اتر جائے تو اتر جائے، یا رسول اللہ کہنا لے سنیو، تسی عقیدہ رکھ دے ہو کہ ساڑھے نبی زندہ نے ہے، عقیدہ کہ نہیں تے حاضر ناظر بھی نہیں، زندہ بھی نہیں تے ہاں تو ہون اپنے ایمان کو لو پوچھ کے دسو کہ واقعہ کربلا ہویا ہے میرے آقا نے ویکھیا یا نہیں؟ تے جیڑا رسول گھر وچ حسین نو رومن نہ دے کہ حسین روندا ہے تے میرا دل بے چین ہوندا ہے۔ سوچو جدو اس رسول دیاں اکھاں دے سامنے، ساڈا یہی عقیدہ ہے، رسول پاک دیاں اکھاں دے وصال ہو گیا ہے، لیکن ساڈا عقیدہ ہے حضور دیاں اکھاں دے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہزادیاں نو ذبح کیتا گیا ہے۔ میرے آقا تے دل تے کتنا بوجھے، کتنا دکھ ہے، کتنی تکلیف ہے، جس نے آج تک اسی بیان کر رہے ہیں اور تسی سن دے آئے ہو۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے تے اے بھی عقیدہ رکھو نا کہ اللہ جل جلالہ دی ناراضگی ہو جاوے تے
بندہ کسے کام دا نہیں رہندا، دنیا بھی ناکام تے آخرت بھی ناکام تے کسے گل تے حضور ناراض ہو جان تے اس گل تے اللہ ناراض ہوندا ہے، اور جس گل تے اللہ ناراض ہوئے او دا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آج کی اس خوبصورت بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس مراد مقصد کے لیے یہ محفل پاک منعقد کی گئی ہے، اللہ کریم اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو بچے دے تو اپنے بچوں کی پیدائش پہ حسن پاک حسین پاک کے ذکر کی محفلیں کروایا کرو۔ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کون یاد رکھے کون بھول جائے، لیکن یہ یاد رکھنا ہم سب کی اولادیں زندہ سلامت ہیں تو حضور کی اولاد کی برکت سے، ہمارے بچے ہماری اولادیں زندہ سلامت ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ تو وہ سرکار کے پاک شہزادوں کی برکت سے۔ اس لیے اللہ بچے نہ دے تو ان کے وسیلے سے دعا کیا کرو، اور جب اللہ اولاد دے تو ان کا نام لے کے ان کا ذکر کر کے اولاد کی برکت کے لیے دعا کیا کرو، اس لیے کہ ساری کائنات میں بہار ہے میرے مصطفیٰ سے اور بہار ہے میرے مصطفیٰ کی اولاد سے۔ محفلوں میں یہ سنگیدر خوشبو والے آئے ہوئے تھے، اور وہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ خوشبو محفل میں کرتے ہیں تو انسان کا ذہن دل معطر ہوتا ہے۔ عطر پھولوں سے آتا ہے، عطر کا منبع اور مصدر پھول ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا کائنات کا مہنگے سے مہنگا پھول لے آؤ اس کی وہ خوشبو نہیں ہے جو ان پھولوں کی خوشبو ہے جن کو حضور نے اپنے پھول فرمایا ہے۔ تو یہ محفلیں اتنی خوشبودار ہیں، ان کی خوشبو کا آپ دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتے، آخرت میں آپ کو اندازہ ہوگا جن محفلوں کو سجا کر ہم حضور کے پھولوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔